نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 11 رکوع جو ہیں وہ ختم کر لیے، اور آج جو ہے ہم نے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ رکوع نمبر 12 جو ہے اس کو شروع کرنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 97 مینس کے 97 سے جو ہے وہ سٹارٹ کر کے آیت نمبر 103 مینس کے 97 سے 103 تک جو ہے وہ جائیں گے۔ جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی رکوع نمبر 11 کی، وہ بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مشرکین کی کچھ نشانیاں بتا رہے تھے، اور وہ نشانی یہ تھی کہ جو مشرک ہیں، مشرک سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، جو وہ شرک جو ہے وہ بہت ساری طریقوں کا شرک ہے۔ وہ صرف ایک شرک یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مزارات پہ جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہستیوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ در حقیقت انسان جو ہے جب وہ دنیا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی اور چیز سے جب زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہی بیسیکلی جو ہے وہ مشرک ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ دنیا کا حریص ہوگا، دنیا سے محبت کرتا ہوگا، مرنے سے اس کو جو ہے وہ نفرت ہوگی، آخرت کے دن کو وہ نہیں مانتا ہوگا، اپنے اعمال کی اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے وہ دنیا کو لمبا کرنے کا، دنیا میں زیادہ رہنے کی خوب تگ و دو اور تیاری کرتا ہوگا، ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ فاسق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی مشرک ہیں۔ اور جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جو ہم شروع سے ایک بات آپ سے کر رہے ہیں کہ یہی یہودی مینٹیلٹی ہے، یہی یہودی مینٹیلٹی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا کے اندر ہی لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اصل میں انسان مومن کی جو معراج ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے، اس زندگی کو وہ آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رضا الہی جو ہے اس کے حصول کی تگ و دو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے، اور اپنی زندگی مینس کہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، مینس کہ اپنی جو نفس ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وقت میرا اس دنیا میں ہے اس کو پورا کر دیں جو آپ چاہتے ہیں، اور مجھے پھر اس دنیا سے آپ اس وقت اٹھا لیں جب آپ کی یہ خواہش یا رضا ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے جو ہے وہ رکوع نمبر 12 میں چلتے ہیں، اور رکوع نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اب بات کر رہے ہیں کہ جو یہودی پے در پے حملے کر رہے تھے نبوت کے ظہور ہونے کے بعد، یا نبوت جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو آخری نبی جہاں پہ مہر نبوت کو ختم ہونا تھا، اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پراپر طریقے سے جو ہے وہ جب لانچ کیا، تو اس وقت اب اس طرح سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو یہ بالکل بھی اس چیز کا قطعاً خیال نہیں تھا کہ اب جو ہے یہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ نبوت کا جو تاج ہے یہ اٹھا لیا جائے گا، اور یہ نبوت کی بادشاہت ہے، اور جو نبوت کا جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بنی اسرائیل سے اٹھا کر بنی اسماعیل جو ہے ان کو دے دیا جائے گا۔ گو کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیلی کے اوپر اترے، مگر اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو بیسیکلی جن کے اوپر در حقیقت دین اسلام جو ہے وہ اترا تھا، انہوں نے اس وقت بھی کیا کیا کہ فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا وہ شکار ہوئے۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جو کہ اب کے دور میں عیسائی کہلائے، اور اس وقت بھی وہ عیسائی کہلائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ لوگ تھے جو بیسیکلی بنی اسرائیل سے تھے وہ بیسیکلی یہودی کہلائے گئے، یا بیسیکلی بنی اسرائیل کہلائے گئے جو آج کا اسرائیل بھی ہے، ان کے آپس میں جو ہے وہ بیسیکلی ایک دشمنی کا معاملہ تھا۔ جو لوگ یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ عیسائیت غلط ہے، اور جو لوگ عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ یہودیت غلط ہے۔ مطلب انہوں نے کیا کیا کہ
کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اتارا، آپ یہ دیکھیں کہ اسی وقت جو ہے یہ بالکل گروہ اسی طریقے سے بن چکے تھے جس طریقے سے آج کے گروہ بن چکے ہیں۔ اور ان گروہوں کا جو بننے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے حسد، وہ ہے تکبر، اور وہ ہے ضد۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم یہودی مینٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ کھول رہے ہیں کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، تو اس نے کیا کی؟ اس نے دشمنی بلا وجہ کی کیونکہ کس سے وہ دشمنی کی؟ تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے تمہارے دل پر قرآن اتارا جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور سراسر ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کا کام جو ہے، کیونکہ یہ تمام جو فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں، تو ان کا جو کام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سب سے خاص الخاص کام جو کہ انبیاء کو یہ پیغام پہنچانا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مختلف الہامی کتابوں کی شکل میں، وہ تمام جو الہامی کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر جو ہے یا مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور پیغمبروں پہ اتاری، جن بہت ساری کتابوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 کتابوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو آخری 3 تھیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ تمام کتابوں کو ایک کتاب میں سمو دیا۔ اور ان تمام چیزوں کی جو ذمہ داری، ان تمام جو وحی الہی جو ہے وہ لانے کی ذمہ داری تھی، وہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ ان کی تھی۔ بنی اسرائیل جو ہے ان کو جو ہے وہ تعصب اور ضد اور حسد کی جو ہے وہ بیماری ہو چکی تھی، اور ان کو اس چیز پر یقین نہیں تھا بالکل بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے یہ خلافت امامت اٹھا کے اب کی بار جو ہے وہ یہ تاج نبوت بیسیکلی ہے، یہ بنی اسماعیل جو ہے ان کو پہنا دیا جائے گا، جس کے اوپر جو ہے وہ یہودی جانتے تھے کہ ان کے جتنے بھی نبی گزرے ان سب کے اوپر جو وحی لایا کرتے تھے وہ جبرائیل امین ہی تھے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جب دنیا میں بھیجا گیا بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ روح القدس سے جو ان کو بیسیکلی مدد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ مدد بھی جبرائیل امین ہی نے کی تھی۔ تو یہودی ایک بات کے اوپر بڑے سرٹن تھے، بڑے کلیئر تھے کہ جو جبرائیل امین ہے وہی جو ہے یہ وحی لے کے آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ ضد کے اندر اور حسد کے اندر، جو ان کی حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی اور جو حسد ان کو بنی اسماعیل سے تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یہ تھی، وہ یہاں تک کہنے لگے کہ جبرائیل امین جو ہے انہوں نے کسی غلطی سے جو قرآن کریم جو ہے وہ اور جو نبوت کا جو تاج تھا وہ غلطی سے بنی اسرائیل کی جگہ جو ہے وہ بنی اسماعیل کو پہنا دیا، اور یہ اس چکر میں کیا ہوا کہ وہ جبرائیل امین جو ہیں ان کے معاذ اللہ استغفر اللہ دشمن بننا شروع ہو گئے، اپنی کمکلی، اپنی حسد، اپنی انا، اپنی تکبر اور اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اس حالت میں آ گئے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل امین، وہ انہی کے دشمن بن گئے۔ اور دوسری بات وہ یہ جانتے تھے کہ پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا کرتے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین جو ہے علیہ السلام ان کو یہ ذمہ داری دی، اور بہت دفعہ یہ یہودیوں کو، کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ انبیاء کی جو ایک سیریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر جو بیسیکلی وہ فضل و کرم اور وہ جو انعام جو ہیں وہ مسلسل جو کیے، تو اس چیز کے اندر ان کو بڑی کلیئرٹی تھی کہ جبرائیل امین جو ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسد میں بجائے اس کے کہ وہ کیا کرتے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہو جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیتے، اور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بنی اسماعیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی تھی اس کو مانتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ میں اس کو خاص کر لیتا ہوں۔
تو یہ ایسا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈکشنری کے اندر یہ چیز پاسبل نہیں تھی کہ کوئی اس طرح کی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بھی چیز جس طریقے سے یہودی گمان کر رہے تھے، تو یہ محض کیا تھی؟ ان کی آرزویں تھیں، ان کی جہالت تھی، ان کا تکبر تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جو کہ اللہ کا انکار تھا، اور دوسری طرف انہوں نے جبرائیل امین کا بھی انکار کر دیا جو کہ پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار تھا، کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں، وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہے۔ تو جو شخص آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑا ہونے کی معاذ اللہ کوشش کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، چاہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو آج کل تو ہمارے اپنے وہ لوگ جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، اور دیکھیں کہ خصوصی طور کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو وہ بے شک کیا ہے کہ وہ اب کیا ہے کہ تو وہ کافر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست کافر کا دشمن ہے۔ یہ اتنی خطرناک ترین وعید ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں یہودیوں کے اندر جو ان کا جو تعصب تھا، اور جو یہ ان کی بیسیکلی ایک خاندانی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حسد اور بغض تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، انہوں نے پہلے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جبرائیل امین کا انکار کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر کیا کر دیا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کا انکار کر دیا، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ علم رکھتے تھے، وہ مانتے اور جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون کون سے فرشتے جو ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو ان کے حالات و واقعات بہت ہی زیادہ خراب تھے، مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غربت اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ افلاس کے اندر جو ہے وہ وقت گزارا، مگر کچھ ہی وقت کے اندر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اصحاب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا کرم کیا، ان کو رزق کے اندر مالا مال کر دیا۔ اب اس کو دیکھ کر جو ہے وہ یہودی کیونکہ جانتے تھے کہ رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے، تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی جو ہے صرف اور صرف حسد کی وجہ سے جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ کرنی شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اب ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا کفر کا عذاب ثابت ہونا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست دشمنی کا معاملہ کر لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور دیکھیں کہ وہ شخص جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جو اب دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی سب کچھ بتا دیا کہ اگر تم جو ہے وہ میری رضا چاہتے ہو تو میرے انبیاء کی مانو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر میری رضا چاہتے ہو تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر خوشنودی چاہتے ہو تو آپ کیا کرو کہ پھر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ان کی اتباع کرو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں ان سے محبت کرو، ان کے فرشتوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں سے محبت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مومنین ہیں بیسیکلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرو۔ تو جو چیز سمجھنی ہے کہ وہ لوگ جو جب کسی بھی طریقے سے ان میں سے کسی کے بھی خلاف ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے تمہاری طرف کیا کیا؟ واضح آیتیں اتاری اور نافرمان ہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ جب وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کرتا ہے، جس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر کہ اس کا دل جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہر جو شخص نافرمان ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے یا گمراہی کی طرف پلٹتا ہے، اور ہر وہ شخص جو گمراہ کن عقائد رکھتا ہے، جس کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جو حق اور باطل جو ہے اس کو بیسیکلی اس میں کوئی واضح فرق نہیں کر پاتا،
اور اس کو جو ہے وہ آپس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی در حقیقت تکذیب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ جو سلسلہ نافرمانی سے شروع ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ یا تو شرک کی طرف یا پھر کفر کی طرف پلٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف کیا کر دیا، واضح آیتیں اتار دیں، مگر نافرمان جو لوگ ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں، فقط کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، اور جب وہ کفر کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اور کیا کیا، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ آیات کی تکذیب کرتا ہے، یہودیوں نے آپ دیکھیں جب آیات کی تکذیب کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں میں بھی انہوں نے جلیل القدر جو فرشتے تھے جبرائیل امین ان کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ تو انہوں نے بیسیکلی کیا کہ وہ پورے دنیا کے اندر کفر کے مرتکب ہوئے، ان پر کفر دنیا میں ثابت ہوا، دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد، مینس کہ عہد تو کوئی کرتا ہے، مطلب یہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جو نافرمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، جو فسق مین کے فاسق لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو بد عہدی ہے وہ عام ہوتی ہے، مطلب ہر طرح کی بد عہدی ان کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، جو صادق اور امین ہونے کی صفات ہیں، اس طرح کی کوئی صفات پائی نہیں جاتی۔ بد عہدی کرنا، امانتوں میں خیانت کرنا، بات کے اندر جھوٹ بولنا، اور ان کو جھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے دل کالے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ غلط اور غلیظ سوچوں کی وجہ سے جو ہے وہ پلید ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کا جو آپ اس کو یہ کہیں کہ جو ان کا قلب ہے، قلب مینس کہ ہر، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی کہ انسان جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ سیلز کا مرکب ہے، اور ان ہر سیل کا اپنا ایک قلب ہے۔ تو اس میں آپ یہ کہیں کہ وہ حرام کھاتے ہیں، وہ حرام آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں، بلڈ ویسل سے وہ بیسیکلی پینیٹریٹ کر کے ٹورڈز باڈی کے اندر جا رہا ہے، اور اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا ہارمونز کا سسٹم ہے، وہ ہارمونل سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہو کے وہ ان کی جو جینز کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہوتا ہے، اور وہ جو جینز ہیں وہ انسان کی مائنڈ سیٹ، مینٹیلٹی بن چکی ہوتی ہیں۔ تو وہ در حقیقت بیسیکلی انسان جو ہے وہ اسی یہودی مینٹیلٹی کی طرف پلٹ جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر کھول رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق، اب اس وقت کیا تھا، ایک فریق اس نے پس پش ڈال دیا، پھینک دیا، قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ پس پش ڈال دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا آخرت کے دن اعمال نامہ جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی تھی۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے کوئی رسول ان کے ساتھ کی چیز، مینس کہ ان کے ساتھ کی چیز فقط کہ کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے یوں پھینک دیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے وہ نصیحت، کیونکہ سب سے بہترین نصیحت جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے انبیاء کی ہے، اس کے پیغمبروں کی ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت جو ہے وہ پوری کی پوری اس وقت کی جو اقوام عالم ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، سب کو کر رہے ہیں، چاہے اس کے اندر عیسائیت ہے، چاہے اس کے اندر جو ہے وہ یہودیت ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ ہندوازم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، یا وہ لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، کہ اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس کتاب کو، جو کتاب لا ریب ہے، جو اصل میں سچائی اور حقیقت ہے اور حق ہے، اور جو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو انسان کی عقل، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جس شخص کا کامن سینس کام نہیں کرتا وہ اس کتاب کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کو آپ اگر ایک بالکل سم اپ کریں کسی پیرائی کے اندر، تو ہر وہ چیز جو لاجک ہے، ہر وہ چیز جو بیسیکلی کامن سینس ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صحیح ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کامن سینس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، کس طرح سے دور کرتے ہیں؟ کسی ضد میں آ کے۔ اب آپ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر میں اس کے اندر آپ کو ایک بڑی آج کے معاشرے کے مطابق بات بتاؤں، تو ہم کس ضد میں آ کے اپنے کسی جماعت سے اس حد تک محبت کرتے ہیں
کہ اس جماعت کی محبت، مینس جماعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہے دین، اور دین اسلام، اور دین اسلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک ہیں۔ آج 2025 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فرقہ پرست جماعتیں، سیاست پرست جماعتیں، شخصیت پرست جماعتوں میں وہ کون سا عنصر ہے جو ان کے اندر اس حد تک ان کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قتل عام کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حرص کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے تکبر کے اندر بدلہ لینے کے چکر میں اس حد تک جاتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کس چیز سے ہمارے اندر وہ چیز آتی ہے؟ تو یہ جو ہمارا کامن سینس ہے، جب یہ ہمارا کامن سینس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو شیطان جو ہے برے طریقے سے جکڑ لیتا ہے، اور ہمارے جو سارے کے سارے نیورونز ہیں، ان سب نیورونز کو بیسیکلی جس کو ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں، اس مائنڈ کو پورے طریقے سے جب شیطان جکڑتا اور پکڑتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو تکبر کی زنجیروں میں پھنسا لیتا ہے، اپنے آپ کو ضد کی زنجیروں میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ کیا ہوا، اور پھر وہ کیا ہوا کہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے، بیسیکلی پیچھے چل پڑے، جو دو فرشتوں مینس کے ہاروت اور ماروت پر کس لیے اتارا گیا تھا؟ آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں فرشتوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے۔ اب جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور اس کی اب کیا ہے کہ جب اسے تکذیب کر دی تو اس کی جو روح ہے، اس کی جو آبیاری ہے، اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر رہے۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ جو اس کی مینٹیلٹی ہے، ایک حاسد آدمی ہے۔ اب حاسد آدمی کی آبیاری کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ حاسد آدمی کی جو آبیاری ہے بیسیکلی، اب جو اس کی روح جو بیسیکلی بہت پاک چیز ہے، اس کے اوپر جو غلبہ ہے وہ شیطانیت کا غلبہ ہے، وہ شیاطین کا غلبہ ہے۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے انسان کا روح مینس کے روحانی کنیکشن ہے، اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں شیاطین جو ہیں وہ اس معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ داخل وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو چیز سمجھنی ہے۔ جادو کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کو ناری طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، اللہ نے دی کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ آزمائش کیا ہے؟ میرے لیے، ہم سب کے لیے بیسیکلی آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ وہ شیاطین جو اپنی ناری طاقت رکھتے ہیں، اب آپ دیکھیں نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ انسان کے اندر جو ہے بالکل ناری فارم کے اندر موجود ہے۔ مطلب اس کی جو خوراک آپ اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ جو نفس امارہ ہے اس کو اگر الف میم رے ہے سے نفس امارہ، نفس لوامہ ملہمہ اور مطمئنہ کی معراج تک جو اس نے پہنچنا ہے، تو اس نار کا کنیکشن اس نار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کا پورا جو آپ دیکھیں تو اس کا جو پراپر کنیکشن ہے وہ کس چیز سے ہے کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم عالم ناسوت کے نام سے اولیاء اللہ اور اولیاء کرام بتاتے ہیں، اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے کہ اس نار کا کنیکشن اس نار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے کہ خواہشات نفسانی جو ہے اس کا پجاری بن کے بالکل ایک شیطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنی اس ناری طاقت جو اس کی نفس امارہ کی ناری طاقت ہے، اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے بیسیکلی، جس سے اس کا جو پورا دماغ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ کرپٹ مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیسیکلی اللہ کا بندہ نہیں بلکہ وہ شیطان کا بندہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی ذکر اذکار سے، نماز قرآن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ یہ نار، مطلب جو انسان کے اندر نفس امارہ ہے، یہ نار کنیکٹ ہوتا ہے شیاطین کی نار سے، اور اس نار کے جواب میں ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام جو ناری طاقتیں ہیں یہ مل کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جادو کرواتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ علم جو ہے اترا کس کے اوپر؟ یہ اترا بنی اسرائیل جو ہے، جو قوم تھی اس کے اوپر اترا، اور بنی اسرائیل کے اوپر جب یہ اترا جس قوم کے اوپر، تو اس وقت جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہر بابل تھا جس میں ہاروت و ماروت کے حوالے سے ہم دیکھیں، ماروتی طاقتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے خلاف استعمال ہوگی وہی جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک دشمنی کا سبب پیدا کرے گی۔ تو ہاروتی ماروتی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے
کہ یہ اس وقت کی موجود ہے. آج کی ہماری مثال کے طور کے اوپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے. روبوٹکس ہیں، روبوٹکس کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی آف جین بہت زیادہ ہے، جینومکس بہت زیادہ کی جا رہی ہے. سینس اینڈ ریٹ کے اوپر بیسیکلی جو ہیومن جو ہے ان کے ریپلیکاز کے اوپر کام ہو رہا ہے، آرٹیفیشیل برینز کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام جو ہم کر رہے ہیں، اگر یہ ہم ہاروتی اور ماروتی مینس کے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی ہم کریں گے تو ہم شیطان کی پوجا کریں گے. اور یہی اگر ہم ان گرے ایریاز کو ڈیفائن کر کے مینس ہم روبوٹکس کو استعمال کریں اور اس کے لیے ہم انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس پہ استعمال کریں، گرین ٹیک کے اوپر ہم کام کریں، اور بیسیکلی یہ کہ ہم مائننگ کے اندر جو گیسولینس کی کیجولیٹیز ہیں اس کو بچانے کے لیے روبوٹکس کو اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور انٹرنیٹ آف تھنگس کو پراپرلی استعمال کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ انسان کی بینیفیشنس کے لیے کام ہو جائے گا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کے حوالے سے کام ہو جائے گا. تو جو شیطان ہمیں چیز سکھا رہا ہے وہ بیسیکلی ہمیں ایک پورا کا پورا ایک یہ جو پورا جادو کا پروسیس ہے یہ نار کا نار سے کنیکشن ہے. اب اس کے اندر جو ہے بہت ساری ضعیف احادیث کے حوالے سے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کروا دیا گیا تھا. یہودیوں نے کروانے کی کوشش تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت دفعہ کی گئی. یہودیوں نے بے انتہا دفعہ ان کے اوپر جادو کروایا گیا. مگر ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء اور یہ جو ہیں وہ نبوت جو ہے مینس ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہر نبوت کی جو آخری ایک طرح سے جو اینٹ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں. اور قرآن کریم خود اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہر آنے والا جو نبی ہے مینس کے جو پچھلے نبی ہیں وہ اس کی بیسیکلی جو نبوت ہوگی اس کی گواہی دیں گے. تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ خود سردار الانبیاء بھی ہیں. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ سردار الانبیاء جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لقاح کا معاملہ ہے، اور ان کا لقاح کے معاملے میں جبرائیل امین جو ہیں وہ قرآن کریم جو ہے اس کی وحی کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی کہا کہ اس کو لانے کا جو پیغام تھا اس کی پروٹیکشن میں بہت سے جو ہے وہ فرشتے موجود ہیں، فقط کہ نوری جو طاقتیں ہیں وہ موجود ہیں. تو اس نوری طاقت کے اندر جو ہے وہ نار کا جو داخلہ ہے وہ ہو نہیں سکتا. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جادو جو ہے اس کے ہونے میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہے. تو کوئی دنیا میں چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی، اللہ کا جو ہے وہ امر شامل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی نیکی یا بھلائی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوگی. تو اس کو اب جب تقدیر کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو اب اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جب ہارمونز جو ہیں اس کو بیسیکلی پورا کا پورا جو آپ کا جینز کا سسٹم ہے انسان کا، ان جینز کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تقدیر کو کوڈ کر دیا ہے. یہ بالکل یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. اور اس کوڈنگ کے تھرو تقدیر وہ جانتا ہے اور وہ اس کو چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اس کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ایک شخص ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جادو اگر ہونا ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بے انتہا مضبوط ہے اور وہ مضبوط دماغ کا اور مضبوط اعصاب کا بندہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا توکل بہترین ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنی نماز اور اپنے روزے اور ان سب چیزوں کو پراپر طریقے سے اس کو قائم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتا رہتا ہے. مدد میں وہ تعوذ، تسمیہ، سورہ فلق، سورہ ناس. سورہ فلق جو ہے جو اصل چیز سمجھنی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر جو آپ کے پاس ایک روحانی مینس کے جو جادو اور اس طریقے سے جو صحیح کروائے جاتے ہیں جو جن کو ہم سفلی عملیات کہتے ہیں، ایک صورت کے اندر جو ہے وہ اس سے بچت ہے، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو وسواس الخناس سے بچت ہے. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہر وہ شخص جو ہدایت سے آ رہی ہے وہی حاسد ہے، اور حسد جو ہے اب اگر آپ دیکھیں وہیں سے نظر بد ہے، اور نظر بد جو ہے وہ نفس امارہ سے ہے جو کہ ناری چیز ہے، اور اس ناری چیز کا کنیکشن جو ہے وہ شیطان جو بیسیکلی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ جس سے ہمیں بچنا ہے اس نار کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جن دونوں چیزوں کے ملاپ سے جو ہے وہ کسی انسان کے اوپر نظر بد ہوتا ہے جو کہ بالکل برحق چیز ہے. تو سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے بچت کی اور اپنی توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اور اپنی تقدیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سے دعا کرتے رہنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے ہم نے کہ اس طریقے سے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ
یہ ناری جو کنیکشن ہے جڑتا ہے، اور اس کا کنیکشن انسان کے اندر ہی سے ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ نفس امارہ جو ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بالکل آپ کا نفس امارہ جو ہے وہ آپ کا بادشاہ ہے، اور آپ خواہشات نفس جو ہے اس کی پوجا اور پرستش کی انتہا پر ہے۔ تکبر آپ کا رب ہے، حسد آپ کا رب ہے، اور آپ کسی سے جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفرت میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ اس کو آپ نقصان دینا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ نے نقصان دینے کا ارادہ کر لیا تو اب بیسیکلی جو ہے وہ آپ وسواس الخناس کے مقام پہ انسان پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے اوپر جادو کرواتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سفلی قسم کے عملیات کرواتا ہے، اور اس کے اوپر نظر بد کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کو پھر اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ محض یہ سب کچھ جو اترا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ آزمائش کے لیے اترا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صالحین بندوں میں سے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صالحین لوگوں میں سے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلیل القدر نبی۔ اور آپ اگر دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام کا جو سٹیٹس ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کے کنٹرول میں کیا کچھ تھا، تو یہ علم اس وقت اتارا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو تمام علوم جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، اس سب کے سب علوم جو ہیں وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز کو اتارا ہے، اور انسان کو اس کی عقل، اس کا شعور اور اس کا کامن سینس دیا ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سوچ سے، مطلب آپ کے دیکھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ایک طرح سے جو مشیت اور اس کی رضا کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے، رضا اس کی یہ ہے کہ ہم اس کی مان لیں، مگر مشیت یہ ہے کہ ہمیں آزاد کر دی ہے۔ قُلْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا بیسیکلی جو وہ الست بربکم کا جو ہم نے انسان نے جو ایک عہد کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ جنت میں داخل ہو اور جنت میں جائے، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ جہنم میں جائے کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ اس کو یہ کہیں کہ جو ایک مومن شخص جو نیک شخص ہے، وہ اللہ کی جو قہار کی جو صفت ہے اگر وہ اس کو دیکھ لے تو پھر وہ جنت کی جو طلب ہے اس کو وہ بھول جائے گا۔ اور اگر ایک گناہ گار شخص بے انتہا گناہ گار ہے اور وہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی صفت دیکھ لے، جب وہ مطلب وہ الرحمن الرحیم والی جو صفت ہے، تو پھر وہ جہنم کی طرف مینس کہ جہنم کا جو راستہ ہے اس کو بھول جائے گا۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر جو ہمیں بات سمجھنی ہے، دونوں احادیث کے اندر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ انسان جو ہے وہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہر وہ کام جو میں کر رہا ہوں اپنے لیے وہ میرے لیے اچھا ہے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی قسم دے کے اس سے جو ہے وہ ہدایت طلب کرنی ہے۔ تو وہ رب ذوالجلال جس کے کنٹرول میں پوری کی پوری کائنات اور پوری یونیورس اور یہ گلیکسیز اور دنیا کی ایک ایک چیز جو کچھ بنی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، مینس کہ ہماری جو جینز کے اندر کا پروسیس ہے، اس کے اندر کے جو قلب ہیں وہ سب کے سب اس کے کنٹرول میں ہے، تقدیر اس کے اندر ہے، وہ پینیٹریٹ کرتی ہے، اس کو بدلنے کی طاقت اس کے اندر ہے، کیونکہ ایک درخت کا پتا جو ہے وہ اس کی مرضی سے نہیں ہلتا۔ تو اگر ہم اس سے جو ہے وہ رضا طلب کریں گے اور اس سے جو ہے وہ ہم ہدایت طلب کریں گے اور اس سے جو ہے وہ ہم استقامت طلب کریں گے اور اس سے جو ہے وہ ہم توفیق طلب کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح جو ہے وہ راستہ دکھائیں گے، اور دنیا میں جو ہمیں جن آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے، ان آزمائشوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بچائیں گے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ فرشتے محض، اب یہ دیکھ لیں کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ ہاروت اور ماروت تھے وہ ایک آزمائش تھی انسانوں کے اوپر، مگر لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، جو آج تک موجود ہیں، ان کے پیروکار موجود ہیں، نار نفس امارہ ویسے ہی موجود ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو کنیکشن مینس کہ جو
شیاطین جو ہیں ان کے جو سفلی اور ناری چیزیں ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اس کو جو سمجھنا ہے تو نفس امارہ جو ہے اس کی جو خوراک ہے عالم ناسوت کے اندر یہ بیسیکلی آگ اور پانی ہی ہے جو چیز ہمیں سمجھنی ہے. اور اس کی جو سب سے بہترین جو خوراک ہے وہ خود پسندی ہے. مطلب آپ کا جو نفس امارہ ہے یہ پھلتا پھولتا ہے. سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا تکبر جو ہے وہ ان کے گھروں تک ہے. تو یہ جو ہمارا بیسیکلی جو بیلی بٹن کے پاس ہے یہ کوئی مقام بتایا جاتا ہے اولیاء کرام کہ اس مقام کے اوپر جو ہے وہ نفس امارہ جو ہے، اور وہ جب تکبر انسان کا اوپر تک جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ کی جو گردن ہے وہ اوپر کو ہوتی ہے. پھر انسان کے اوپر کیا ہے دیواریں ہیں کفر کی، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا. وہ کس چیز کی دیوار ہے؟ وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس کا جو ہے وہ کامن سینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. شیطان اس کے دماغ کو پورا کا پورا پکڑ لیتا ہے. اس کے جو دماغ کے نیورونز ہیں وہ پورے کے پورے کنٹرول کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اب جب جادو ہوگا جو کرنے والا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں، جادو کو انہوں نے سیکھا اور پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوا، جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. وہ کسی کو اللہ کے حکم کے سوا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور وہ وہی سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا آخرت میں اور ان کو نفع نہ دے گا. اور بے شک انہوں نے جان لیا کہ بے شک جس نے اس جادو کو خریدا اور سکھایا اور اس پر عمل کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور یقیناً وہ کس قدر بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کہ دوزخ مول لے لی. اگر وہ جانتے تو وہ جادو نہ سیکھتے. تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جادوؤں سے ہوتا کیا ہے کہ جو سارے کے سارے سفلی عملیات ہیں نار میں اگر آپ دیکھ لیں تو آج ہمارے جو ہیں وہ بنگالی علم اور یہ فلانا آپ کہہ سکتے ہیں بنگالی اور یہ ایسا علم اور ویسا علم اور اس طرح کا یہ جادو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر ہم جنگوں کی طرف دیکھ لیں، صلیبی جنگوں کو اگر ہم دیکھیں تو صلیبی جنگوں کے اندر جو عیسائیت کے اندر جو بیسیکلی پادری تھے ان کی سب سے طاقتور ترین چیز جو مسلمانوں کے اوپر استعمال کرتے تھے وہ جادو ہوتے تھے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی پورا کا پورا ایک سیٹانک سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہودیزم جو ہے اس کے اندر اور اس طریقے سے جو پھر عیسائیت جو اس وقت کی جو عیسائیت مینس کہ جو ہمارے اگر ہم اس کو جوڈازم کو دیکھ لیں، یہ جو ہمارے ایونجینیکل کرسچنز ہیں یا ایون بائی اینڈ لارج اگر ہم دیکھیں تو یہ جو زائنزم جو بیسیکلی رول کرتا ہے سب چیزوں کے اوپر، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی چیزیں بے انتہا پائی جاتی ہیں. اور یہ باقاعدہ جو ہے ایک سسٹم کے تحت جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، فار ایگزامپل اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے جو کسی مسلمان ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس کے دماغ کے اوپر باقاعدہ یہ کام کرایا جاتا ہے، اس کو اس چیزوں کے اندر پھنسایا جاتا ہے. اب چیز کیا سمجھنی ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ہم دنیا کی محبت کے اندر جب ہم غرق ہوتے ہیں اور تباہ و برباد ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیول کے اوپر جو ہے وہ 15-15 ہزار میں اور 20-20 ہزار میں جو ہے وہ کالے جادو کرنے والے دستیاب ہیں اور 20-20 ہزار روپے دے کے ایک سگا بھائی جو ہے اپنے سگے بھائی کی حسد میں کروانے کے لیے بھی تیار ہے. تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کتنی ہی خطرناک ترین چیز ہے جس مینس کہ دنیا کے عوض انہوں نے کیا کیا، دنیا کے عوض اپنا ایمان، اپنی آخرت، اپنی جنت، اپنا سب کچھ بیچ ڈالا فقط کہ یہ کفر کے مرتکب ہوئے. یہ ایسے ہی کفر کے مرتکب ہوئے جس طریقے سے یہودی اس وقت کفر کے مرتکب ہوئے تھے. کس چیز میں؟ تکبر میں اور حسد میں. تو یہ حسد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک نبی، ایک پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد میں یہودیوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا اور فرشتوں کا انکار کیا اور اللہ کا انکار کیا. تو آج جو لوگ اس طرح کی تمام چیزوں کے اندر مطلب کہ قرآن کریم کی جو آیات ان کی تکذیب کر کے جب وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دنیا خریدی اور اس کے عوض کیا کر دیا کہ یہ ایک ایسا غلیظ گناہ ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو جہنم کی آگ ہے اس غلیظ گناہ کو دھو نہیں سکتی اور ایسا انسان جو ہے وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا. یہ کتنی خطرناک ترین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ یہ چیز بتائی ہے کہ آپ کا جو انسان جس کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جس کے اوپر یہ ناری عمل جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس کے جو دماغ کے نیورونز ہیں وہ کام کرنا مینس کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جو آپ کا
ایک جو ویو لینتھ ہے، جو سسٹم ہے، مطلب آپ کا جو کنیکشن مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نور کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے پراپر طریقے سے، اور اس نے آپ کی جو نفس ہے اس کو جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو متقین کی جو سب نشانیاں ہیں وہ اس کے اوپر جب ایک شخص کے اوپر پوری ہوتی ہیں، اور وہ اس کا جو نفس ہے وہ سم ویئر ان نفس مطمئنہ کے پاس جو ہے وہ ایک انسان کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں، اور جو انبیاء ہیں وہ بیسیکلی نفس مطمئنہ جو ہے وہ اس سے بھی نیکسٹ مینس کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ ان کا تو مقام بہت ڈفرینٹ ہے، وہ تو وہ ہو گیا کہ اے نفس مطمئنہ کے حامل شخص، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی، یہ تو انتہائی چیز ہو گئی۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو بیسیکلی کیا ہیں، جو نفس ہمارا جو انسان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے، تو جب اس کی طرف جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے سے ہی بیسیکلی کسی حرص اور حسد اور دنیاوی طلب کے اندر پورے طریقے سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جادو کام کرتا ہے، کروانے والے بے انتہا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ایک چیز جو زہر سے بنائی جاتی ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، اور مسلمان سائنسدانوں نے جب بیسیکلی جو ہے وہ طب کے اندر جو کام کیا تو انہوں نے پوائزنس مٹیریل کو یوز نہیں کیا تھا، جو چیز سمجھنی ہے، مگر آج دوائیوں کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اینٹی بایوٹکس جتنی ہم استعمال کرتے ہیں سب کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ اسلام نے منع کیا ہے کہ جس چیز سے انسانیت کو نقصان پہنچے۔ تو اس سے مراد ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ایک عظیم الشان اور عالی شان دین ہے، دین اسلام ہے، جو کہ تمام انبیاء کے اوپر اترا، اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے اوپر اترا۔ یہ ایک جماعت ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا، نہ ہی نیچر کو، اور نہ ہی انسانوں کو، نہ ہی چرند کو، نہ ہی پرندوں کو، نہ ہی آپ کا جو دیکھ لیں نہ اوشنز کو، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں۔ مگر آج آپ دیکھ لیں کہ فاسق اور فاجر اور منافق، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکار کرنے والے لوگ کس طرح کی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ انسان خود ہی جو ہے وہ ظالم ہے، وہ سرکش ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ بدترین قسم کے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب دنیا کے لیے بھی اکٹھے کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اکٹھے کرتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے عذاب سے ڈرتے تو انہیں اجر دیا جاتا، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کا ثواب بہتر ہے اگر وہ یہ جانتے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جادو کروانے کے اندر اس وقت پورے طریقے سے پھنسا ہوا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صدقے دل سے توبہ کر لے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے اور انسانیت کو نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اس کے پاس وقت ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کی جو ہے وہ توبہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہی اس کی رحمان و رحیمی کی صفت ہے کہ ایک شخص جس نے جس قدر بھی گناہ کیے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے نزع کے وقت سے پہلے، جیسے کہ فرعون کا قصہ ہمارے سامنے ہے، در حقیقت رامیس اگر ہم سمپل کہیں تو رامیس کا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ جب اس کو فرشتے نے آ پکڑا اور جب اس کو فرشتے نے جو ہے وہ دریا کے اندر جو ہے وہ اس کا دم نکالا، اور جب دم نکالنا شروع کیا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانگتا ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے کہ ہم آج توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ سب کچھ بتانا اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔